کیسی ہو تم؟ افغان سے ملنے کے بعد وہ حدیقہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فرحان اچانک ان کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میری بیوی اجنبیوں سے بات نہیں کیا کرتی، نواز عالم صاحب۔ اس کے چپتے ہوئے لہجے پہ وہ بلند آواز میں کہا لگاتا ہنس دیا۔ میں اس کے لیے اجنبی ہرگز نہیں ہوں۔ یہ جس بچے کو تم دونوں سینے سے لگائے بیٹھے ہو نا، اس کا باپ میں ہی ہوں۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ میں اجنبی ہوں یا… خباثت سے کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو فرحان کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس نے ڈھیروں صبر کرتے ہوئے متحمل لہجے میں استفسار کیا۔ اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ اس کے الفاظ پہ فرحان کے عقب میں کھڑی حدیقہ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ خبردار، جو تم نے میرے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز گھائل ہوئی شیرنی کی مانند گونجی تو نواز عالم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم دونوں نے جو کچھ اپنی عاشقی کو بچانے کے لیے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا تو بہت برا بدلہ لینے والا ہوں میں تم دونوں سے۔ اگر میرے بیٹے کو مجھ سے ملنے نہ دیا گیا تو تم لوگوں کی رنگین راتوں کی نشانی اس بیٹی کو میں تم لوگوں سے چھین لوں گا۔ وہ ان دونوں کے کردار اور رشتے کو گالی دیتا زرشالے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو حدیقہ نے اسے بتانا چاہا کہ وہ اسی کی جنونیت کی نشانی ہے، لیکن فرحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کچھ بولنے سے روک لیا۔ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، لیکن میرے بچوں کی جانب گندی نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحان نے سرد لہجے میں اسے جواب دے کے جانے کا اشارہ کیا تو وہ پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے نواز عالم نے بہت دفعہ اپنے آدمیوں کو بھیج کے افغان اور زرشالے کو اغوا کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن فرحان کی ایک میڈیا کال نے اس کا جینا حرام کر ڈالا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت اپنی سیٹ اور اپنا کیریئر دوبارہ داؤ پہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے بہت چالاکی سے کورٹ سے رابطہ کیا، مگر کورٹ میں جب افغان نے ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تو کورٹ نے مہینے میں نواز عالم سے اس کی ایک ملاقات کو نوٹس جاری کر دیا۔ اس نوٹس پہ شاید فرحان کوئی سوال اٹھاتا، لیکن کورٹ میں ہی موجود 9 سالہ افغان نے جب نواز عالم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ سے مہینے میں 2 دفعہ بھی ملنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ آپ میری ماما، ڈیڈ، زرشے اور حماد، حدیقہ اور فرحان کا نومولود بیٹا، ان سب سے دور رہیں گے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور پختگی کو دیکھ کے بھری کورٹ کے سامنے نواز عالم جذب سا ہو کر رہ گیا، جبکہ کورٹ میں موجود نواز عالم کے ساتھ آیا احمد انور بھی اس بچے کی بات سن کے اش اش کر اٹھا۔ واقعی لگ رہا ہے کہ اس میں نواز عالم کا ہی گندا اور موقع پرست خون ہے۔ اس نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائی، جبکہ اس کی آنکھوں میں انتقام صاف نظر آ رہا تھا، جو اسے اس بچے اور اس کے سوتیلے باپ سمیت ماں سے لینا تھا۔ چونکہ سوال بھری عدالت کے سامنے ہوا تھا، اسی لیے نواز عالم کو مجبوراً اس بات کی گارنٹی دینی پڑی کہ وہ کبھی اس کی فیملی کو اپروچ نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد سے بظاہر تو ان کی فیملی میں سکون تھا، لیکن اکثر اسکول جاتے زرشالے اور حماد کی گاڑی کا کبھی ٹائر برسٹ کر جاتا تو کبھی شیشہ توڑ دیا جاتا، کیونکہ نواز عالم نے کورٹ میں حلف اٹھایا تھا۔ اسی لیے اب کوئی بھی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ ایسا نواز عالم کروا رہا ہے۔ تبھی 15 سالہ افغان نے فرحان عالم کو مشورہ دیا کہ زرشالے اور حماد کو کہیں بھجوا دیں۔ اس مشورے پہ عمل اگرچہ بہت مشکل تھا، لیکن انہی دنوں جب نواز عالم کو احمد انور کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ زرشالے اس کی ہی بیٹی ہے تو اس نے اپنی بات سے مکرتے ہوئے زرشالے کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اسی لیے
حدیقہ بیگم نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے زرشالے اور حماد کو اپنی خالہ کے بیٹے کے پاس مانچسٹر بھیج دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا لیکن زرشالے اور حماد ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئے تھے، بلکہ فرحان، حدیقہ اور افغن انہیں ملنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے انہیں لندن بلواتے اور 2-4 دن وہاں رہ کے واپس آ جاتے۔ وہ لندن اس لیے بلواتے اور ملتے تھے کہ اگر کبھی ان کا پیچھا کیا جائے تو وہ ان کے اصل ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں۔ جب افغن نواز عالم سے ملنے جاتا تو حدیقہ کا دل دہلنے لگتا کہ کہیں اس کا گھٹیا رنگ اس پہ نہ چڑھنے لگے، اور پھر وہ وقت آ گیا جب افغن پہ اس کا رنگ چڑھ گیا۔ بچپن میں جس طرح اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بڑا آدمی بنے گا، اس نے اس بات کو ذہن میں رکھا اور 24 سال کی عمر میں فرحان سے پیسہ ادھار لے کر ایک کمپنی خریدی۔ وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اس کمپنی کی بڑھوتری کے لیے کام کرنے لگا، اور آنے والے 2-3 سالوں میں اس نے کمپنی کی مختلف برانچز کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی ترقی پہ خوش ہونے کے بجائے جب فرحان اور حدیقہ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ نواز عالم کر چکا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اسے اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی جواب دینا بہت ضروری ہے۔ جو بات ختم ہو چکی ہے آپ اس کے گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ حدیقہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ کمینہ احمد انور ابھی تک وہ غصے سے بولتا ہوا بمشکل اپنے لب بھینچ کے رہ گیا۔ افغن میرے بچے، مجھے ان دونوں سے کوئی غرض نہیں، نہ کوئی خوف ہے، کیونکہ میری حفاظت کے لیے اللہ نے میرے شوہر کو اور بچوں کو بھیجا ہوا ہے۔ آپ یہ سب چھوڑ دو۔ حدیقہ نے محبت سے اسے پچکارا، لیکن وہ دل میں ٹھان چکا تھا اپنی ماں کی نسوانیت کا تذلیل کا بدلہ لینا، اپنے بچپن کی تباہ کاریوں کا بدلہ، اپنی بہن اور بھائی کے دربدر ہونے کا بدلہ، اور اس میں اس کا ساتھ دے رہا تھا بالاج مصطفیٰ گیلانی اور سمینہ گیلانی کا بیٹا، جو اسے اس کے ایکسیڈنٹ کے دوران ملا تھا اور جس نے بنا کسی لالچ کے اس کی پوری ہفتہ تیمارداری کی، کیونکہ وہ اس وقت اپنے شہر سے دور ایبٹ آباد میں کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ بالاج مصطفیٰ ایک تحقیقاتی آفیسر تھا جو مختلف جرائم اور کرمنلز کی تحقیق کر کے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیتا تھا، اور آج کل وہ احمد انور، جو کہ بظاہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا سربراہ تھا، اور نواز عالم، جو بظاہر ایک MNA تھا، دونوں کے کالے کارناموں کے متعلق تحقیق کر رہا تھا۔ جب دونوں کے مجرم ایک تھے، مقصد ایک تھا، تو ساتھ ملنے سے کوئی کیسے روک سکتا تھا؟ تبھی وہ دونوں دوستی کے اٹوٹ بندھن میں جڑ گئے تھے۔ جب افغن اپنے ارادوں سے باز نہ آیا تو حدیقہ نے آخری حربے کے طور پہ اسے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی، لیکن وہ اگلے کچھ ہی دنوں میں جب گھر چھوڑ کے چلا گیا تو حدیقہ بیمار پڑ گئیں۔ حدیقہ کی سیریس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے زرشالے ہر بات کو بھاڑ میں ڈالتی پاکستان آ گئی۔ اس کے ساتھ حماد نے بھی آ جانا تھا، لیکن اس کے فائنل سیمسٹرز تھے، تو بمشکل اسے بہلا پھسلا کے وہ پہلی فلائٹ پکڑ کے بنا کسی کو بتائے پاکستان چلی آئی۔ فرحان عالم، جو افغن سے ناراض نہیں تھے، وہ بھی افغن کے ساتھ زرشالے پہ خاصے برہم ہوئے، لیکن جب زرشالے نے تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے کہا وہ اتنے سال ماں کی محبت سے دور رہی ہے، لیکن وہ اس کنڈیشن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے وہ وہاں نہیں رہ سکتی، اس کی بات سن کے وہ دونوں چپ کر گئے۔ ویسے بھی اس وقت افغان ذاتی طور پہ طاقت اور پیسے کے اعتبار سے بہت اسٹرانگ ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد زرشالے کا ایک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیا اور اسے اپنے گارڈز کے ساتھ آنے جانے کی اجازت دی۔ گارڈز کا کالج کے اندر آنا جانا اتنا آسان نہ ہوتا جو اگر وہ انٹرنیشنل کمپنیز کا آنر اور اس کالج کا فنڈز شرافگن عالم نہ ہوتا زرشالے کے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہی انہیں اطلاع ملنے لگی کہ نواز عالم نے اسے اٹھوانے کے لیے بندے کالج میں داخل کروا دیے ہیں۔ یہ ایسا ہنٹ تھا جو ایک طرح سے ان کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ بھی تھا، اسی لیے ان دونوں نے فیصلہ کیا اور بالاج کو ایک
اسٹوڈنٹ کے طور پر اس کالج میں بھیج دیا تھا۔ بالاج اس کالج میں آیا تو زرشالے کی حفاظت اور نواز عالم کے کارندوں تک پہنچنے لیکن نازک سی ملائمت سے بھرپور سرخ و سفید رنگت والی کم گوسی زرشالے عالم پہ نظر پڑتے ہی وہ پہلی نظر کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا۔ ایسا ہونا ہی تھا کہ اس نے شرافگن اور اس کے گارڈ کم دوست فرحان کو چڑھانا شروع کر دیا، اور اس نے صرف اسے ہی نہیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی بتا دیا۔ اس کے والدین سمیت اس کے 2 جڑواں بھائی سائم اور ارحم اس کی پسند جاننے کے بعد زرشالے سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئے، لیکن وہ زرشالے کی پڑھائی مکمل ہونے سے قبل اس کو اس جھنجٹ میں نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ مگر جب اس نے سہرش اور ہائیکا نامی لڑکیوں کو اس سے گھلتے ملتے دیکھا تو اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنی فیلنگز کا اظہار کر دیا تھا۔ انہی دنوں میں شرافگن عالم کی ملاقات ایک بزنس ایڈوائزر جلال شیرازی سے ہوئی، جس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی انیا شیرازی اس پہ بری طرح سے فدا ہو گئی۔ اسی دوران افغان پہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ احمد انور انیا شیرازی کا ماموں تھا اور اس کا بڑا بیٹا اس کا منگیتر تھا، لیکن یہ سب انیا شیرازی کی ماں کی خواہش پہ ہوا تھا، جس پہ جلال شیرازی ہرگز آمادہ نہیں تھے۔ ایک دن جلال شیرازی نے بہت غیر متوقع طور پہ اس کے سامنے انیا شیرازی کا رشتہ رکھا تو وہ خاصا متعجب ہوا، لیکن اس کی بات سن کے وہ چند لمحے سوچ میں پڑ گیا۔ شیرازی صاحب، اگر آپ اپنی بیٹی احمد انور کے بیٹے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی شادی کروائیں، یہ میرے ساتھ منگنی کروانے کا فضول پلان کیوں بنا رہے ہیں؟ لحاظ وہ صرف بمشکل اپنے ماں باپ کا کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے وہ یہ تکلف ہرگز نہ کرتا تھا۔ کسی سے اس کی شادی کروا دی تو اس کی جائیداد کے لیے وہ اسے رکوا سکتے ہیں، کہیں باہر بھجوایا تو ساری زندگی اس کی چھپ کے بھاگتے ہوئے گزرے گی۔ اسی لیے اگر تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہو تو تمہاری طرف بڑھنے سے قبل کوئی بھی ایک بار ضرور سوچے گا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی تو وہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہے تو واقعی بہت فضول سی پلاننگ، لیکن چونکہ اس سے میرا بھی مقصد جڑا ہے، اسی لیے منگنی کی تیاری شروع کریں، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی۔ یہی بات جب اس نے حدیقہ اور فرحان کے سامنے کی تو وہ یہ جان کے بہت خوش ہوئے تھے کہ اس نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ وہ اس رشتے کو لو ریلیشن سمجھ رہے تھے اور یہ غلط فہمی افغان نے کسی کی بھی دور نہیں کی تھی۔ ان کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ جب نواز عالم اپنی گھٹیا پلاننگ میں کامیاب ہوتا، ان 2 لڑکیوں کی وجہ سے زرشالے کو لے گیا تھا، مگر اسے سالوں سے مات دیتے آتے اسی کے خون نے فل پروف پلاننگ کے ساتھ بالاج کے ذریعے اسے اس کے بنگلے سے بازیاب کروا لیا تھا۔ جیسے ہی زرشالے کو ہوش آیا، افغان نے اس کا نکاح بالاج سے کروا دیا تھا۔ اگرچہ اس سب کے بعد زرشالے یہ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی، لیکن افغان کے قسم دینے پہ اس نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ زرشالے نہیں جانتی تھی اس نکاح میں فرحان عالم کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ صاحب بھی موجود تھے۔ وہ تو بس خود کو ابھی بھی اسی بند ہال میں محسوس کر رہی تھی اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے مزید کسی انہونی سے بچنے کے لیے اسے اس رشتے میں باندھا ہے۔ نکاح کے بعد افغان اسے بہت خفیہ طریقے سے دوسرے شہر لے گیا اور اپنے خریدے گئے ایک بنگلے میں ملازمین اور گارڈز کی فوج کے ساتھ چھوڑ آیا تھا، جہاں سے اس نے فل سیکیورٹی کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنی شروع کر دی۔ اس کے ٹھکانے کی خبر بالاج کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ حدیقہ اور فرحان کے ساتھ بھی بس اس کا تعلق ٹیلی فون تک تھا۔ اسی دوران افغان کی انیا کے ساتھ منگنی بہت دھوم دھام سے ہو چکی تھی، لیکن اس منگنی میں زرشالے اور حماد دونوں نے ہی شرکت نہیں کی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مری جاتے
ہوئے بالاج مصطفیٰ کی گاڑی ایک بلاسٹ میں تباہ ہونے کی خبر جہاں افغان کے لیے پریشان کن تھی، وہیں وہ زرشے کو جیسے پاگل کر گئی۔ وہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھی کہ اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھانے والا وہ زندہ دل کھلکھلاتا ہوا خوبصورت مرد بیچ راہ میں اسے تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اس کی مخدوش حالت میں بمشکل اسے سنبھالنے والے افغان نے بہت جان جوکھوں کے ساتھ واپس جینے کے لیے اسے آمادہ کیا اور اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی تلقین کی۔ بالاج کی کار اس برے طریقے سے بلاسٹ ہوئی کہ افغان بھی بالاج کے زندہ ہونے کی امید چھوڑ چکا تھا، مگر اس بلاسٹ کے تقریباً 8 ماہ بعد ایک پرائیویٹ نمبر سے اسے کال موصول ہوئی تھی۔ یہ کال کرنے والا بالاج تھا جو گاڑی بلاسٹ ہونے سے قبل سڑک پہ کود گیا تھا اور لڑکتے ہوئے کھائی میں گر گیا تھا۔ اس کھائی میں گرنے کے بعد وہ معجزانہ طور پہ بچ تو گیا تھا، لیکن اسے ریکور ہوتے ہوتے کافی مہینے لگ گئے۔ اسی دوران اس نے پتہ لگوایا تو اس پہ اٹیک کروانے والے احمد انور اور نواز عالم ہی تھے۔ تبھی انہیں داد دینے کے لیے وقتی طور پہ واقعی بالاج مصطفیٰ کو مار کے بلیک ایگل کو جنم دیا تھا۔ اپنے کلائنٹ کا انتظار کرتا افغان بیزاری سے کلائی پہ بندھی قیمتی گھڑی کو دیکھتا لاشعوری طور پہ ریسٹورنٹ کے شیشے کے پار دکھائی دیتی ان 2 لڑکیوں پہ نگاہیں گاڑ چکا تھا جو ریسٹورنٹ کے شیشے کے بالکل پاس کھڑی تھیں، اور بارش کے شور کے باعث ان کی بلند آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو اور میں ورلڈ ٹور کروں، میں دنیا کا ہر رنگ دیکھوں، اسے محسوس کروں۔ بارش میں بھیگتی ان میں سے ایک لڑکی جو اس وقت سرخ کھلی سی شلوار اور سفید گول گھیرے والی قمیض میں ملبوس، گلے میں دوپٹہ مفلر کی طرح لپیٹے وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں لہجے کی اس چہکار کے باوجود اس سمے اس کے چہرے پہ چھائی مایوسی شرافگن کی ذہانت سے بھرپور آنکھوں سے نہ چھپ سکی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے اپنی زندگی کے چند پل ادھار مانگوں اور اسے کہوں کہ میری خواہشات پوری ہونے تک وہ مجھے زندہ رکھے۔ وہ دوبارہ سے بولی تو اب کے چہکتے لہجے میں ایک یاسیت اور حسرت سی ٹپکی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی اس کی دوست بہت دکھ سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی، جو اپنے گھنگریالے بالوں کو ربڑ بینڈ میں لپیٹ رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب یک لخت اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے نیچے بیٹھتے دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سب کی وجہ جان پاتا، اس کی دوست نے روتے ہوئے اسے تھامتے ہوئے چلا کے ایک ٹیکسی روکی اور وہ اسے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتی لڑکی ظالے میر تھی جو اس دن کے بعد سے اس کی خواہش کے باوجود اس کے سامنے کبھی نہ آئی تھی، لیکن ایک عرصہ گزر جانے کے بعد وہ بالکل اچانک اس کے سامنے آئی تھی، اور آتے ہی جس بے دھڑک انداز میں اس نے سب کے سامنے اسے اس سے مانگا تھا، وہ اس کی دیدہ دلیری اور جرات پہ کافی محسوس ہوا تھا، اور شاید اسی جرات کو داد دینے کے لیے وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گیا تھا، جس کی فائل کے ٹرانسپیرنٹ حصے میں اس کی ایکسپیرینس والی جگہ پہ احمد اینڈ سنز کمپنیز جعلی حروف میں جگمگا رہا تھا۔ یہاں ظالے میر افغان عالم کی زندگی میں آئی تھی تو وہاں بلیک ایگل زرشالے عالم کی زندگی میں آ گیا تھا۔ بالاج جو اپنے بلیک ایگل والے روپ کے متعلق کسی کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، زرشالے کی ذہنی حالت کا سوچ کے اس نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ بالاج مصطفیٰ زندہ ہے، اس کے علاوہ وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ نواز عالم اور احمد انور ان جیسے بے شمار کرپٹ انسان جو گھر کی عزت تک کو اپنے مفاد کے لیے بیچنے سے گریز نہیں کرتے تھے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک بھنور میں الجھے افغان عالم اور بالاج مصطفیٰ مزید کن گردابوں میں الجھنے والے تھے کون جانے۔ حال شعر
فرحان صاحب نے سرد کوریڈور میں پڑے سنگی بینچ پہ بیٹھے افغان کو مخاطب کیا، جو کافی دیر سے یوں ہی گھٹنوں پہ کونیاں جمائے ان پہ سر جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پکار پہ اس نے ہلکی ہلکی سرخی لیے آنکھیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تو وہ تعصب سے اسے دیکھ کے رہ گئے۔ زالے کے ٹیسٹس اور سکیننگ وغیرہ میں ابھی مزید ٹائم لگے گا، آپ ریسٹ کر لیں تھوڑی دیر۔ وہ رسانیت سے گویا ہوئے تو اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کمر پیچھے بینچ کے ساتھ ٹکائی۔ میں ٹھیک ہوں، بہت مختصر جواب دیتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کے کنارے انگوٹھے کے ساتھ بہت آہستگی سے دبائے۔ زالے کو اچانک ہوا کیا ہے، جو سوال کب سے ان کے دل و دماغ میں کلبلا رہا تھا وہ بالآخر انہوں نے پوچھ لیا۔ ہوش آنے پہ اسی سے پوچھ لیجیے گا، اس نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے پلکیں مون لی، گویا اس بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہو۔ افغان بیہیو، کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس کی بدمزاجی پہ اسے تنبیہ کرتے فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے اکتائے ہوئے انداز میں آنکھیں کھولی۔ یہ بال کی کھال اتارنے والی عادتیں عورتوں میں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے اس عادت سے آپ مالا مال ہیں۔ آپ کی اس عادت کی تشریح کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہو میری اونچی آواز برداشت نہیں کر سکی، اس نے چڑے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے پلکیں واپس موننی چاہی جب اس کی نظر دور سے آتے ایک مرد پہ پڑی جو سر پہ پی کیپ پہنے سر کو جھکائے پرسکون انداز میں چلتا ہوا اسی کی سمت آ رہا تھا۔ او ناٹ اگین! زالے کی وجہ سے دکھتے ہوئے سر کو ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اس نے ڈھیروں غصہ ضبط کیا۔ کیا کر رہے ہو تم ادھر؟ وہ جیسے ہی ان کے نزدیک پہنچا تو وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے سوال پہ وہ فوراً ہونک ہوا اور جلدی سے ایک نظر خود پہ ڈالی۔ مطلب کہ تم نے اتنی جلدی پہچان لیا مجھے؟ وہ پرتعصب انداز میں کہتا ہوا فرحان عالم سے ملتا ہوا اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھا اور کچھ فاصلے پہ چوکنا کھڑے فرحات کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا۔ تم ادھر کر کیا رہے ہو؟ اس نے ضبط کرتے ہوئے کھردرے لہجے میں دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تو اس کا منہ بنتے دیکھ کر فرحات نے فوراً مسکراہٹ دبانے کو سر نیچے جھکایا۔ میں اندر پڑی اس لیڈی کی طبیعت پوچھنے آیا تھا جنہیں میری آنکھیں اور پلکیں بہت پسند ہیں، سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے بہت شاطرانہ انداز میں اپنی بے عزتی کا فوراً بدلہ لیا تو افغان کا چہرہ تن سا گیا۔ ٹھیک ہے، اندر پڑی ہوئی لیڈی، اسی لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو، اس سے پہلے کہ تم سے کوئی دوسری لیڈی چھین لی جائے۔ عادتاً وہ سپاٹ مگر دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا تو وہ فوراً سنبھلا۔ اوکے، جا رہا ہوں میں، مجھے بھابھی کی کنڈیشن بتاتے رہنا اور پریشان مت ہونا، مگر یار جانے سے پہلے مجھے میرے ایک سوال کا جواب تو دو۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کے اپنے ہی انداز میں تسلی دیتا اپنی جگہ سے اٹھا تو افغان نے سوالیہ نگاہوں سے جبکہ فرحان عالم اور فرحات نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیا تم زالے بھابھی سے محبت کرتے ہو؟ خوبصورت آنکھوں میں شرارتی رنگ لیے وہ گویا ہوا تو افغان کے چہرے کا رنگ فوراً متغیر ہوا۔ گو! جواب دینے کے بجائے وہ ایک دم دھاڑا تو اپنی پی کیپ کو سیٹ کرتا وہ مسکراتے ہوئے الٹے قدم اٹھانے لگا۔ جواب مل چکا ہے، لیکن بھابھی کے لیے نیک تمنائیں ہیں جن پہ یہ ظلم ہونے والا ہے، چڑھانے والے انداز میں کہتا وہ فوراً لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہوا کہ اس کا اس طرح سے باہر رہنا واقعی خطرے سے کم نہ تھا۔ جبکہ اس کے سوال اور پھر جواب پہ اندر لگی آگ کو کم کرنے کے لیے افغان نے مضطرب انداز میں جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا تو فرحان صاحب بہت سے سوال دل میں ہی دباتے اسے دیکھ کے رہ گئے۔ تقریباً 30 گھنٹوں کے صبر آزما وقت کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ اسے ملے بغیر ہاسپٹل سے نکل گیا کیونکہ اسے آفس پہنچنا تھا۔ زالے کے پاس اس وقت ہاسپٹل میں منتشا مسز جوزف، حدیقہ بیگم اور فرحان عالم موجود تھے۔
کیسا محسوس کر رہی ہو؟ منتشا نے اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے محبت سے پوچھا تو زالے نے برا سا منہ بنایا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے بندے سے ایسا بے وقوفانہ سوال تم ہی کر سکتی ہو؟ تھک چکی ہوں یار، یہاں سے جلدی نکلواؤ مجھے۔ اسے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ ان گزرے گھنٹوں میں نہ صرف حدیقہ اور فرحان بلکہ وہ سنگ دل شخص بھی اس کی تیمارداری، اس کی بیماری کے بارے میں جان چکا ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن زالے تمہاری طبیعت، منتشا نے فکر مندی سے اسے دیکھا جو اب ہاتھ میں لگے کینولا کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو منتشا، تم جانتی ہو کہ یہ سر درد اکثر ہونے لگتا ہے، اور اس دفعہ تو میرا سر تمہارے زبردستی کے بھائی اور میرے باس کے خوامخواہ چیخنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور جیسا کہ وہ اب یہاں نہیں ہے اس لیے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے نہ جانے کون کون سے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تھے کہ اب اس پہ عجیب سی کمزوری طاری ہوئی تھی، اور اپنی یہ کنڈیشن اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے والی لڑکی ہاسپٹل کے نام، اس کے ماحول سے خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ جگہ اس کے خوابوں کو پورا ہونے سے پہلے نگل لے گی، یہ جگہ اس کی خواہشات کی تکمیل میں آڑے آ جائے گی۔ وہ اس جگہ سے دور رہ کے اپنی خواہشات کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ آپ کا درد سر باس آپ کو چلتے پھرتے دیکھ کے پھر سے کوئی نیا درد سر آپ کے لیے ڈھونڈ نکالے گا، اسی لیے آپ کچھ دیر یہاں ہی رک جائیں، فرحان عالم نے شگفتگی سے کہتے ہوئے اس کا کینولا دوبارہ سے سیٹ کیا تو ان کی بات پہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ویسے ایک مفت کا مشورہ بھی ہے۔ اس کے پاس ہی پڑی کرسی پہ بیٹھے وہ اس سے اپنے مخصوص انداز میں بولے تو وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کون سا؟ وہ جو آپ کا درد سر ہے نا، اس سے بچنے کے لیے آپ ہم دونوں سے رابطہ کر سکتی ہیں، کیونکہ اس درد سر سے زیادہ پیاری لگتی ہیں آپ ہمیں، مشفقانہ اور دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے حدیقہ بیگم کی جانب اشارہ کیا تو اس کے حلق میں بے اختیار بہت کچھ اٹکا تھا۔ پکی بات ہے نا، اس نے بمشکل خود کو بولنے پہ آمادہ کیا تو اس کی بات پہ حدیقہ بیگم اور فرحان عالم نے جس شدومت سے سر ہلایا وہ سبھی مسکرا دیے تھے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب اس نے اسپتال کے سرد اور سنسان کوریڈور میں قدم رکھا۔ مریضوں کے ساتھ آئے لوگ اس وقت محو خواب ہو چکے تھے، جبکہ اکا دکا لوگ یا عملے کا کوئی فرد ہاسپٹل میں چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ سیاہ بوٹوں میں مقید اپنے پاؤں چمکتے ہوئے فرش پہ رکھتا اس پرائیویٹ روم کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں اسے کچھ گھنٹے قبل شفٹ کیا گیا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا تو نظر سیدھی پیشنٹ بیڈ پہ گئی جہاں وہ پرسکون سی آرام فرما رہی تھی۔ وہاں سے ہوتی اس کی نظر کمرے میں پڑے بیڈ پہ گئی جہاں اس وقت حدیقہ بیگم لیٹی ہوئی تھیں۔ اس کی اطلاعات کے مطابق منتشا اور مسز جوزف کو کچھ گھنٹوں کے لیے زبردستی فرحان صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ ہاسٹل بھیجا گیا تھا، اور ان کے واپس آنے کے بعد حدیقہ بیگم کو ریسٹ کے لیے بھیجنا تھا۔ ماں پہ نظر ڈالنے کے بعد وہ پیشنٹ بیڈ کی جانب بڑھا تو نظر اس کے زرد چہرے سے الجھنے لگی۔ وہ جھکا اور بہت آہستگی کے ساتھ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اور پھر اس کی آنکھوں پہ جھکتا ہوا ان پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ آنکھوں سے ہوتا وہ رخساروں پہ پہنچا، لیکن پھر کچھ سوچ کے رک گیا اور دایاں ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی ناک ہولے سے دبائی۔ وہ جو کچھ دیر قبل ہی سوئی تھی، اچانک سانس بند ہونے پہ اس نے بے اختیار منہ کھولتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن جب ناک مزید بند ہوتا محسوس ہوا تو اس نے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے چلانے کی کوشش کی، آنکھیں کھولو اپنی۔ اس کے حلق سے آواز نکلنے سے قبل ہی گویا
دب گئی تھی۔ اس نے اپنے دماغ پہ زور ڈالنے کی کوشش کی کہ آیا وہ زندہ ہے، لیکن جب سانس بند ہونے کے ساتھ ساتھ دائیں رخسار پہ سرسراتا ہوا لمس محسوس ہوا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی نظر آنے والے چہرے کو دیکھ کے اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ اس کی چیخ اس قدر بلند تو ضرور تھی کہ کچھ فاصلے پہ سوئی حدیقہ بیگم ہڑبڑاتے ہوئے جاگ گئیں۔ کیا ہوا زالے بیٹا؟ انہوں نے فوراً فکر مندی سے اس کے بیڈ کی جانب دیکھا، جس کے ساتھ کھڑے بیٹے کو دیکھ کر وہ لب دبا کے رہ گئیں، جبکہ وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو کمبل سینے تک اوڑھے آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے استفسار کیا، جو اس کے رد عمل میں پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ جان سے مارنے آیا ہوں۔ اس کے کھردرے بے لچک لہجے میں دیے گئے جواب پہ جہاں زالے نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہیں حدیقہ بیگم ہول اٹھی۔